عین ممکن ہے کہ سوئی ہوئی قسمت جاگے، تم کتابیں تو پڑھو جاگتے کرداروں کی۔ لوگ چن لیں جن کی تحریریں حوالوں کے لیے، زندگی کی وہ کتابیں معتبر بن جائیے، زندگی کی وہ کتابیں معتبر ہو جائیے۔ آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے سوانح نگاری، اور اس کے ذیل میں خود نوشت سوانح بھی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ سوانح ہے کیا چیز، سوانح نگاری ہے کیا چیز۔ وہ سادہ سی بات ہے کہ کسی عظیم انسان کا حیات نامہ، اس کے حیات کی داستان، اس کی زندگی کی کہانی، اس کی زندگی کی رودات، پیدائش سے لے کر موت تک۔ بہت آسان، اس میں کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں وقت بھی ضائع کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں کہ فلاں محقق نے، فلاں ناقد نے مغرب کے اور مشرق کے فلاں تعریف بیان کی ہے، فلاں انسائکلوپیڈیا میں یہ تعریف ہے اور فلاں میں یہ ہے۔ میرے خیال میں اتنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کتابوں میں وہ سب ساری چیزیں مل جاتی ہیں، گوگل سرچ کیجئے وہ سامنے آ جائے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ سوانح کیوں لکھی جائے اور سوانح کیوں پڑھی جائے، مقصد کیا ہے، محرکات کیا ہے، کیوں پڑھیں یا کیوں لکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے بنیادی بات یا بنیادی جواب یہ ہوگا اس سوال کا کہ عظمتوں کا سراغ ایک فطری خواہش ہوتی ہے انسان کی، کہ کوئی انسان جو عظیم بنا کیوں بنا، کیسے بنا، کیا اسباب رہے، کیا محرکات رہے، کون سے حالات رہے، کس طرح اس نے مقابلہ کیا، اس کا تجسس، اس کا پتہ لگانا۔ سوانح لکھنے اور سوانح پڑھنے کا ایک بڑا مقصد۔ دوسرا بڑا مقصد، انسان فطرتاً تجسس پسند واقع ہوا ہے، ٹوہ لگانا، تجسس میں رہنا۔ کوئی بڑا آدمی ہے، نمایاں آدمی ہے، تو اس کے پیچھے پڑھنا، اس کی ساری چیزوں کو جاننا، اچھی عادتیں، بری عادتیں، ہر چیز میں دلچسپی لینا۔ اور ایک اور محرک ہے کہ کوئی بڑا انسان ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، اور چاہتا ہے انسان کہ کچھ نہ کچھ وہ ٹریبیوٹ پیش کرے، خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرے، اس کے کارناموں کو سلام کرے، چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو ریکارڈ کر دے، محفوظ کر دے۔ اور مشعل راہ بنانا کہ وہ جس طرح انسان بڑا بنا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اس کو اپنا چراغ، اپنا رہنما مانتے ہوئے کس طرح ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، ہم بھی بڑا بن سکتے ہیں۔ حصول تجربہ و بصیرت، کسی بڑے انسان کے پاس زندگی بھر کے جو تجربات جمع ہوئے، اس کی بصیرتیں جو جمع ہوئیں، ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے گویا وہ ساری چیزیں خود بھی جذب کر لیتے ہیں۔ اور ترغیب و عبرت، کسی انسان کی غلطیوں اور خامیوں سے عبرت حاصل کرنا، اور ترغیب اس کی خوبیوں سے، گویا جیسے اگر وہ بڑا عالم ہے، بڑا ناقد ہے اور بڑا جرنیل ہے، بڑا صحافی ہے، تو اس کی خوبیوں سے خود بھی تحریک حاصل کرنا، یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ انسان شناسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھی سوانح لکھنے اور پڑھنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان شناسی آتی ہے کہ انسان کیا چیز ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ اور سوانح پڑھنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر عہد کو، حالات کو، سماج کو، تاریخ کو، اس کے تانے بانے کو، معاملات کی گتھیوں کو سمجھنے کا سلیقہ یا اس کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے، اور اس کی قوت بڑھتی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، تجزیہ و تحلیل کی۔ سوانح خاص طور سے خود نوشت کیوں لکھی جاتی ہے؟ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ انکشاف ذات، احتساب ذات، اپنا محاسبہ کرنا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، تلاش ذات، ذوق نمو، خود ستائی،
احساس تفاخر، یہ تمام اسباب ہو سکتے ہیں یا محرکات ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، سوانح کس کی لکھی جائے؟ کیا ہر شخص کی سوانح لکھی جا سکتی ہے؟ بے فائدہ ہوگا اگر آپ محرکات کو اور مقاصد کو سامنے رکھیں کہ وہاں دراصل کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی نمایاں انسان ہے تو یہ مقصد کسی ہر انسان کے، معمولی انسان کے، عام انسان کے کی سوانح لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور بے وجہ ہو جائے گا یہ عمل۔ 6 ارب انسان ہیں، کس کس کی سوانح لکھی جائے؟ لہذا طے یہ ہوا کہ سوانح صرف عظیم انسان کی لکھی جائے گی۔ عظمت کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان نے زندگی کے کسی ایک شعبے، کسی ایک میدان کو متاثر کیا ہو، اس میں نقش قائم کیے ہوں اور اس کو کسی نہ کسی طور پر تبدیل کیا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی انقلاب لایا ہو، وہ انسان عظیم ہوگا۔ لہٰذا اس انسان کی عظمتوں کی داستان لکھی جائے گی۔ تو سوانح صرف عظیم انسان کی لکھی جائے گی۔ اب ایک بہت بڑا سوال قائم ہوتا ہے کہ کسی کی سوانح لکھنے کے لیے سورسز کیا ہوں گے؟ مواد کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ سرچشمہ کیا ہوگا؟ منبع کیا ہوگا؟ مصدر اور مرجع کیا ہوگا؟ ماخذ کیا ہوگا؟ کہاں سے چیزیں اخذ کریں گے کسی انسان کے بارے میں لکھنے کے لیے؟ چھوٹا سا سوال، پیدائش معلوم کرنی ہے کسی عظیم انسان کی کہ کب پیدا ہوا، تو ہم 3 طریقہ اختیار کریں گے۔ اس زمانے کے میونسپلٹی جو اس کا اپنی جہاں پیدا ہوا وہ وہاں جا کر کے دفتر میں اس زمانے کے کاغذات تلاش کریں گے کہ اس میں کون سی پیدائش کی تاریخ لکھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اگر ہاسپٹل میں پیدا ہوا تو ہاسپٹل میں جا کر کے ہم تلاش کریں گے دستاویز کہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، کب پیدائش ہوئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اعزاء و اقربا سے ملیں گے، ان سے پتہ کریں گے، معلوم کریں گے کہ کچھ بتائیے کب پیدا ہوئے، کیا ہے، کچھ ہے کہ نہیں کچھ معلوم، یا انہوں نے اپنے تعلیم گاہ میں جا کر کے کون سی تاریخ پیدائش لکھوائی ہے، ڈیٹ آف برتھ، ان کی تعلیمی اسناد میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ ہمارا مرجع ہوا، مصدر ہوا نا۔ اب آپ دیکھیے کہ سوانح کا مواد اکٹھا کرنے کے لیے ہم مراجع اور مصادر اور منابع اور سرچشمے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں، مواد کیسے اکٹھا کرتے ہیں۔ میونسپلٹی کا آفس ہے، مختلف بیانات ہیں، تحریریں ہیں، خطوط ہیں، روزنامچہ ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، دستاویزات ہیں، دفتری مسودے ہیں، اسناد ہیں۔ ہاسپٹل، میونسپلٹی، پولیس اسٹیشن، کوئی معاملہ اگر ہوا ہو ان کی زندگی میں، ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کے ہاں رپورٹ درج ہوئی ہو۔ تعلیم گاہ کا پورا میں جو ریکارڈ ہے ان کا، کون سی سند حاصل کی، کتنے فیصد مارکس حاصل کیے۔ ملازمتی دفاتر، جہاں جہاں ملازمت کی ان دفتروں میں ہمیں بہت کچھ مواد مل جائے گا، اور جیسا کہ عرض کیا اگر مصنف ہے تو ان کی اپنی کتابیں ہوں گی۔ اعزاء، اقربا، احباب، معاصرین جو ان کے ہیں ان کے بیانات ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے دشمنوں، ان کی جن سے معاندت رہی ہے، رقابت رہی ہے، ان سے بھی بیان ملے گا، ان سے بھی ان کے بارے میں معلومات ملیں گی، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو۔ اداروں کی کارگزاریاں، روداد اگر تنظیموں سے وابستہ رہا ہے، جماعتوں سے وابستہ رہا ہے، تو وہاں کی جو سال نامے ہیں یا ماہ نامے ہیں، اس میں جو روداد شائع ہوئی ہے، اس سے بھی ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بہت سے، یہ تو چند مثالیں ہیں صرف۔ مواد اکٹھا کرنے کے لیے سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں، بہرحال یہ اہم مصادر ہیں جس سے سوانح نگار کسی کی سوانح کو کہ تانے بانے کو جوڑ سکتا ہے۔ جان بوجھ کر کے یہ لفظ استعمال کیا میں نے، تانا بانا۔ ایک اچھا سوانح نگار دراصل کسی کی شخصیت کو مکمل طور پر پیدائش سے لے کے وفات تک بیان کرنے کے لیے تانے بانے ہی جوڑتا ہے۔ اس کا ذہن سلیکٹیو ہوتا ہے، وہ اس کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ منتخب کرنا ہے ان کی زندگی کی کن کن چیزوں کو، ہر بات کو یوں ہی بے وجہ بیان نہیں کرتا چلا جاتا وہ۔
تو ایک اچھا سوانح نگار ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تاریخی شعور ہو، مورخ ہو، مورخانہ بصیرت ہو اس کے پاس، اور محققانہ صلاحیتیں اور استعداد موجود ہوں، تحقیق کا جذبہ اور مادہ، تحقیق کی استعداد موجود ہو۔ اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، چونکہ وہ کسی بے جان چیز کی کوئی روداد بیان نہیں کر رہا ہے، مشین کی روداد بیان نہیں کرتا ہے، ایک ایسی مخلوق کی روداد بیان کر رہا ہے جو جذبہ و احساس کا اور خیالات کا منبع اور سرچشمہ اور پیکر ہے، لہٰذا اس کے خارج سے زیادہ اس کے داخل میں وہ جھانکنے کی کوشش کرتا ہے سوانح نگار، کہ کوئی چیز جو رونما ہوئی، اس نے کوئی اقدام جو کیا تو کن محرکات کے تحت کیا، نفسیاتی کیفیت کیا تھی، اس کے تلاش اور اس کی جستجو کی کوشش کرتا ہے ایک اچھا سوانح نگار۔ یہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا سوانح نگار نہیں ہو سکتا، صرف خارج کی بنیاد پر۔ وہ داخلی شخصیت کا تجزیہ کرتا ہے، اس کی تحلیل کرتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے سوانح لکھنے کے لیے، آدمی ایک دم سے اس پوری کائنات میں کوئی علیحدہ اور الگ سی چیز نہیں ہے کہ صرف اسی کو دیکھا اور فوراً لکھ دیا۔ انسان اس لق و دق اور اس بے کراں کائنات کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ سوانح نگار اس کائنات سے جوڑ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنا بھی چاہیے، ورنہ نتیجہ صحیح برآمد نہیں ہوگا۔ انسان اور اس انسان کے روابط، رشتے، ظاہر ہے اس کے آس پاس کے جتنے انسان ہیں، جتنے قسم کے انسان ہیں، سماج، عہد اور حالات اور کائنات، ان سب کے درمیان اس انسان کا رشتہ کیا بنتا ہے، اور ان میں سے وہ کس طرح ابھر کے سامنے آتا ہے، اس کا تجزیہ، اس کی تحلیل، اس مقام و مرتبہ کو متعین کرنے والا اگر کوئی اچھا سوانح نگار ہوگا، تبھی وہ انسان کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ انسان شناسی کا عمل ہے، یہ مردم شناسی ہونی چاہیے، معاملہ فہمی ہونی چاہیے، اصابت رائے ہونا چاہیے، صورتحال کو سمجھنے کی استعداد ہونی چاہیے۔ بہت لطیفہ ہوا، ایک انگریز آیا ہندوستان، دیکھیں معاملہ نہ سمجھنے سے نتیجہ کس طرح غلط اخذ کر لیتا ہے۔ ایک دیوار دیکھی اس نے، بہت اونچائی پر گائے کا گوبر لیپا ہوا تھا، پوتا ہوا تھا، اور بیٹھ کے اس نے حساب کرنا شروع کیا، اور پھر بتایا کہ گائے اتنی ہائٹ اس کی ہوگی تبھی وہ وہاں جا کر کے وہ گوبر کر سکتا ہے، وہاں جا کر کے وہ لیٹرین کر سکتا ہے۔ اب وہ اپنے کتاب میں لکھ دی اس نے کہ ہندوستان کی گائے کی ہائٹ اتنی ہوتی ہے۔ جب بعد میں وہ کتاب ہندوستان آئی تو لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو کتنا غلط نتیجہ حاصل کر لیا۔ ایک جاہل گنوار اجڑ آدمی، بیچارہ دیہاتی آدمی بھی اس کو بتا دے گا کہ ارے بھائی گوبر تو نیچے گائے نے زمین پہ کیا تھا، کسی عورت نے اٹھایا اس کو اپنا جلاون بنانے کے لیے اوپر تھوپ دیا، اس لیے وہ اوپر چلا گیا۔ اب وہ گائے کی ہائٹ تھوڑی ہوئی، تو نتیجہ اخذ کرنا غلط۔ ایک سفر نامہ نگار کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ صحیح نتیجہ اخذ کرے، اور ایک سوانح نگار کے لیے بھی، ورنہ غلط نتائج برآمد کر لے گا۔ وہ غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے، نہ وہ جس کی سوانح لکھ رہا ہے اس کا جانبدار، اس کا دوست ہو، عقیدت مند ہو، نہ اس کا دشمن ہو۔ وہ ایک اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کے درمیان علیحدگی اور وابستگی اور ناوابستگی کے درمیان ایک پل کی طرح ہو، ایک درمیان کی شخصیت ہو جو سب کچھ دیانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دیکھے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی شرط ہے، اور کہنا چاہیے کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہیں، سادہ سپاٹ نہیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی تہداری ہوتی ہے۔ کسی انسان کے بارے میں اچانک یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ بے رحم تھا، سنگ دل تھا، ظالم تھا، غلط ہے۔ آپ کو پورا دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کوئی عمل، اگر کسی کو تھپڑ مارا تھا، کسی کو پر اگر کوئی ظلم کیا تھا، کوئی سختی برتی تھی، تو کیوں برتی تھی، اس کی تہ تک پہنچنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ تہ تک پہنچیں گے تو حمایت کریں گے جس کی سوانح لکھی ہے آپ نے کہ ہاں اس نے اس وقت یہ کام صحیح کیا تھا، جو صورتحال تھی اس کے مطابق صحیح اقدام کیا تھا اس نے۔
اور بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. کسی کے بارے میں اچانک آپ نے رائے قائم کر لی کہ وہ بڑا بخیل قسم کا آدمی، کنجوس قسم کا آدمی تھا. ایک بھکاری آیا، اس کو یہ چونی نہیں دی انہوں نے. بھائی آپ نے طے کیسے کر لیا؟ کیا پتہ ان کے پاس پیسے نہ رہے ہوں، کیا پتہ وہ خود مفلس رہا ہو، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتا ہو. تو تہ تک پہنچنا، تہداری کی سمجھ ہونی چاہیے. چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی ہیں. انسان کو سمجھنا سب سے مشکل کام ہے، اور سوانح نگار کا فرض ہے کہ جس کی سوانح لکھ رہا ہے اس کو اندر سے سمجھے کہ وہ اس کی شخصیت کیا ہے، کون سا کام کیوں، کب اور کیسے، کس طرح انجام دیا اس نے، تبھی وہ سوانح کا حق ادا کر سکتا ہے. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، فی الحال یہیں پہ موقف کرتے ہیں.